السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی محبت اور قدر کے لائق میری عزیز بچیوں، قابل احترام خواتین اسلام، بہت ہی ضروری باتیں نہایت سادہ اور بے تکلف انداز سے کہنا چاہتا ہوں، بالکل اس طرح جس طرح گھر کا کوئی بڑا وہ اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں سے، اپنی فیملی کے لوگوں سے کچھ تجربے کی باتیں کہتا ہے، اسی طرح میں آپ سے کچھ دل کی باتیں کہنے کی کوشش کروں۔ اس کو ایک وقتی تقریر مت سمجھنا، ایک خیر خواہ، ایک محبت کرنے والے کے کچھ مشورے اور کچھ گزارشات سمجھنا۔ جس وقت ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھیں اور بہت زبردست، ناقابل تصور، ناقابل برداشت تکلیفیں برداشت کی تھیں، اور ان کے گھر والوں نے، ان کی بیویوں نے، ان کی بیٹیوں نے، ان کی بہوؤں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اس وقت یہ امید تھی، یہ وعدہ کیا گیا تھا، یہ یقین دلایا گیا تھا کہ ہم آزادی کے بعد ملک میں ایسا سماج بنائیں گے
جس میں برابری ہوگی، ایکوالٹی ہوگی، سمتا ہوگی، انصاف ہوگا، سب کو جسٹس ملے گا، سب کو ان کے حقوق ملیں گے، بچیوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی، ایک شریفانہ ماحول ہوگا، بھروسے کا ماحول ہوگا۔ کسی کو چھوٹا، کسی کو محکوم نہیں سمجھا جائے گا، سب برابر کے شریک ہوں گے۔ اور اسی لیے جب ہمارے ملک کا دستور بنا، کانسٹیٹیوشن جب لکھا گیا تو اس کے شروع میں لکھا گیا کہ وی دا پیپل، صرف وی نہیں لکھا گیا۔ اگر صرف وی لکھا جاتا تو کوئی سمجھ سکتا تھا کہ رولنگ پارٹی کے لوگوں نے یہ لکھا ہے۔ میجورٹی کمیونٹی کے لوگوں نے یہ لکھا ہے، مگر یہ لکھنے کے بجائے یہ لکھا گیا کہ وی دا پیپل، ہم بھارت کے عوام، ہم بھارت کے لوگ آج یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا ملک بنائیں گے جو سوورن ہوگا، جس میں بھائی چارہ ہوگا، جس میں ایکوالٹی ہوگی، جس میں انصاف ہوگا، جس میں برابری ہوگی۔ آزادی کی اس عظیم جد و جہد میں صرف مردوں کا ہاتھ نہیں تھا، عورتوں نے بھی زبردست قربانیاں دی تھیں۔ آزادی کے لیے کوشش کرنے والے اپنے مردوں کی ہمتیں بڑھائی تھیں۔ شاید وہ شعر آپ کو یاد ہو، بہت ہی مختصر، ہلکا پھلکا مگر بہت طاقتور شعر کہ بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ ایک ماں ہے، ایک ماں اپنے دو بیٹوں سے کہتی ہے، ایک بیٹے کا نام ہے محمد علی جوہر، دوسرے بیٹے کا نام ہے شوکت علی۔ اب ان کو ایک طرف یہ خیال ہے کہ ماں بوڑھی ہے، کمزور ہے، ان کو ہماری خدمت کی ضرورت بھی ہے، اور ایک طرف ان دونوں کو یہ خیال ہے کہ اس انگریزوں نے سازش کر کے خلافت کے نظام کو الٹ پلٹ کر دیا اور بہت نقصان پہنچایا، جس کی میں اس وقت تفصیل بیان کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا۔ جب ماں نے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا کہ وہ تھوڑا ہچکچا رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ آگے نکلیں گے تو پھر جیل بھی ہو سکتی ہے، پھانسی بھی ہو سکتی ہے، سزائے موت بھی سنائی جا سکتی ہے۔ اس وقت اس ماں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور یہ کہا کہ بولی اماں محمد علی کی،
جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ قوموں اور ملکوں کی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب قوم کی بیٹیاں ذمہ داریوں کو سمجھتی ہیں، ذمہ داریوں کو ادا کرتی ہیں اور ایک بہت ہی بامقصد زندگی گزارتی ہیں جس میں وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ اپنے ملک اور اپنے سماج کی ترقی میں، اپنے دیش کی خدمت میں بھی حصہ لیتی ہیں، اپنی تہذیبی قدروں کی حفاظت کے ساتھ تو وہ قوم ہمیشہ اپنی جد و جہد میں کامیاب ہوتی ہے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ جو وعدے آزادی سے پہلے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ تمام کمزور طبقات کے ساتھ، وہ چاہے دلت سماج کے لوگ ہوں، ایس سی ایس ٹی کے لوگ ہوں، او بی سی کے لوگ ہوں، وہ سکھ برادری کے لوگ ہوں، سب کے ساتھ بڑی زیادتیاں، سب کے حقوق پر ڈاکہ اور سب کو ایک عجیب و غریب قسم کے محرومی کے احساس کے ساتھ جینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ حالات مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں آتے رہے ہیں، آج بھی آ رہے ہیں، لیکن اگر قوم کی بیٹیاں، اگر قوم کی خواتین، کسی قوم کی خواتین اگر وہ زیادہ سمجھدار ہو جائیں، اپنی تمناؤں کا میدان درست کر لے، اپنی زندگی کا مقصد صحیح سمجھ لیں، اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنے لگیں، تو کبھی وہ قوم ناکام نہیں ہو سکتی جس کی خواتین میں، جس کی بیٹیوں اور بہوؤں میں اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی اجتماعی اور سماجی ذمہ داریوں کا احساس بھی آ جائے، وہ قوم کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ ہر عظیم شخصیت کے پیچھے اور ہر بڑے کارنامے کے پیچھے یقیناً کسی عورت کا ہاتھ نظر آتا ہے، کسی کوشش کی تاریخ، کسی انقلاب اور تبدیلی کی تاریخ خواتین کے حصے کے بیان کے بغیر، تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اور ان کا تذکرہ، ان کی عظیم، بہادر، وفادار بیوی حضرت حاجرہ کے تذکرے کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر باپ اور بیٹی، اگر شوہر اور بیوی
اگر بھائی اور بہن اگر ان کی سوچ ایک ہو جائے اور ان دونوں میں ایک تعاون وفاداری کے ساتھ ساتھ دینے کا جذبہ پروان چڑھ جائے تو بڑے سے بڑے ظالم اور بڑے خطرناک سے خطرناک چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر حضرت حاجرہ نے جس طرح حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا، جس طرح حضرت حاجرہ نے یہ ثبوت دیا کہ وہ بھی جان گئی ہیں اللہ کو اور اس کی قدرت کو، وہ سمجھ گئی ہیں کہ اللہ اگر میرے شوہر کو حکم دے رہا ہے کسی بڑے مقصد کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر جانے کا، تو وہ اللہ میری حفاظت کر سکتا ہے اور کر کے رہے گا، مجھے اطمینان ہے، آپ جائیے۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، سن لینا اس سے بھی زیادہ آسان ہے، لیکن جو کام کر کے دکھایا حضرت حاجرہ نے، اور بہنوں اور بیٹیوں تم کو مبارک ہو، یہ ایک عورت کی برکت ہے، ایک ماں اور ایک بیوی کی قربانی کا یہ ثمرہ ہے کہ ہمیں خانہ کعبہ بھی ملا، ہمیں چشمہ زمزم بھی ملا، ہمیں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اور سعی بھی ملی، ہمیں مقام ابراہیم بھی ملا۔ ایک عورت کی قربانی یہ ان کی اس عورت، عظیم عورت کی یادگاریں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ان کی عظیم ماں کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ان کی نہایت سمجھدار نوجوان، بلکہ نوجوان سے بھی کم عمر بہن کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ عجب حالات تھے، ملک میں ایک عام قانون بنا دیا گیا تھا کہ فلاں قوم کے گھر میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو جتنی جلدی ہو سکے ماں کی گود سے چھین کر مار ڈالا جائے، کوئی لڑکا اس قوم کا زندہ نہ رہنے پائے۔ ظلم کرنے والی حکومتیں وہ اپنی طاقت کا ایک اندازہ کرتی ہیں کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور بہت دن تک اس کائنات کا چلانے والا مالک ان کو اپنی طاقت کے اندھا دھند استعمال کی مہلت بھی دیتا ہے، ڈھیل بھی دیتا ہے، اور بہت جلدی پکڑ نہیں کرتا۔ اس قوم کے بہت سے بچے ہلاک کر دیے گئے۔ موسیٰ نام کا ایک بچہ جب پیدا ہوا، اس کی ماں کو ڈر لگا کاش لڑکا نہ پیدا ہوتا، بیٹی پیدا ہوتی۔ اب یہ مشکل سے میں نے اس کو جنم دیا ہے، اب یہ کئی دن کا مہمان ہے، جیسے ہی پتہ چلے گا اس کو مار ڈالا جائے گا۔ اس عظیم ماں کو یہ پیغام بھیجا اللہ نے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یہ پیغام بھیجا کہ اطمینان سے دودھ پلاتی رہو بچے کو، جب تم کو لگے کہ اب یہ بچے کو کا پتہ لگ گیا ہے اور
اسے چھین لیا جائے گا تو تم ایک باکس تیار رکھو اور اس لکڑی کے باکس میں اس بچی کو ڈال کر تم دریا کے حوالے کر دینا۔ مائیں جانتی ہیں کہ ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دریا میں پھینکنا یہ کتنا مشکل کام، مگر ایمرجنسی ہنگامی حالات میں اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتے ہیں۔ اور پھر جب کسی کے دل میں اللہ کی پہچان بھی ہو، اللہ کی طاقت پر یقین بھی ہو، اللہ کے وعدے پر اطمینان بھی ہو، تو سب آسان ہو جاتا۔ چنانچہ اس ماں نے اپنے بچے کو لکڑی کے باکس میں رکھ کر اپنی گود سے نکال کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ کر تو دیا اس عورت نے، لیکن ہے تو ماں۔ اب اس کا دل لگا ہوا ہے کہ یہ بچہ دریا کی موجوں کے سہارے کدھر جاتا ہے، کس کے ہاتھ لگتا ہے۔ وہ خود باہر نکل کر دیکھنا نہیں چاہتی تھی، شاید اس وجہ سے کہ پہچان لی جائے گی۔ تو اپنی چھوٹی بیٹی سے کہا کہ بیٹی دریا کے کنارے کنارے جہاں تک جا سکو جاؤ، اور دیکھتی رہنا سمجھداری کے ساتھ کہ میرے جگر کا ٹکڑا کدھر جا رہا ہے۔ وہ چھوٹی بچی، میری عظیم بچیوں، تم کیا کردار ادا کر سکتی ہو، کیا کچھ کر سکتی ہو اپنے سماج اور اپنے ملک اور اپنی ملت کی ترقی کے لیے۔ اس کو سمجھانے کے لیے بطور مثال یہ پیش کرتا ہوں کہ وہ چھوٹی بچی وہ دریا کے کنارے کنارے خاموشی سے چلتی رہی۔ اب اللہ کا جو پروگرام تھا اس کے لحاظ سے وہ لکڑی کا باکس اس بچے کو لیے ہوئے اس جگہ کے سامنے پہنچ گیا جہاں دریا کے کنارے ظالم بادشاہ فرعون اپنی ملکہ، اپنی فرسٹ لیڈی کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ دریا کا نظارہ کر رہا تھا، تفریح کا وقت گزار رہا تھا۔ وہ لڑکی دور سے دیکھتی رہی۔ جب وہ باکس سامنے پہنچا تو پھر بادشاہ کے حکم سے اس باکس کو دریا سے نکالا گیا، کھولا گیا تو اس میں بچہ نکلا، روتا بھوکا بچہ۔ اب آپ ذرا سا غور کرو، اللہ کی پلاننگ کیا ہے اور اللہ ہے کون، کیا طاقت ہے اللہ کی۔ پہلے سے پلاننگ کے نتیجے میں یہ بادشاہ کے یہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کتنا علاج کیا ہوگا اور کیا 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 ہوگا، لیکن بچہ نہیں پیدا ہو پا رہا تھا۔ اب یہ ایک تمنا تھی، خاص طور پر ماں، جس ماں کی گود خالی ہوتی ہے وہی ماں جانتی ہے کہ ساری نعمتیں اس کے سامنے ہوں لیکن اولاد کی نعمت نہ ہو تو اس ماں کو تشفی، تسلی نہیں ہوتی۔ چنانچہ بادشاہ کی جو ملکہ تھی اس نے بچے کو دیکھتے ہی فرمائش کر دی، لا تقتلوہ، ارے رے اس بچے کو ہلاک مت کرنا، اس بچے کو مت مارنا، یہ بچہ اس طرح آیا ہے، میں اس کو پالوں گی، قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا
اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یہی ہے بیٹا جس کا نام ہے موسیٰ۔ اب بیٹا لے لیا، دودھ پلانے کی کوشش کی گئی، کتنی دودھ پلانے والی نرسیں بلائی گئیں، کسی کا دودھ اس بچے نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ کچھ طے ہو چکا تھا آسمانوں پر۔ ابھی چھوٹی بچی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو خاموش تماشا دیکھ رہی ہے، کوئی شور نہیں مچا رہی، اس نے موقع پا کر صرف اتنی بات کہی کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ایک خاتون ہے، شاید ان کا دودھ قبول کر لے۔ یہ وہ نہیں بتاتی کہ یہ میرا بھائی ہے، وہ نہیں بتاتی کہ میں اس بچے کی ماں کو جانتی ہوں، یہ اپنی ماں کا دودھ تو لے ہی لے گا، یہ کچھ نہیں بتاتی۔ وہ نہایت سمجھداری کے ساتھ ہمدردانہ انداز سے یہ کہتی ہے کہ ایک ہیں ایسی خاتون جن کے دودھ کو بچے قبول کر لیتے ہیں، اگر آپ فرمائیں تو میں ان کو لے کر آؤں؟ ہاں ضرور ضرور، بالکل۔ سرکاری سواری بھیجی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی اتنی سمجھدار کہ وہ جو ایکسائٹمنٹ اس ماں کو اپنے بچے کو دیکھ کر ہونا چاہیے، آپ سمجھ سکتی ہیں کہ گھنٹوں کے انتظار کے بعد اندیشوں اور خوف کے بیچ میں ایک ماں کو اپنا کھویا ہوا بچہ اگر ملے تو اس کی تو چیخ نکل جانی چاہیے، خوشی کی عجیب کیفیت ہونی چاہیے، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا لال۔ بالکل خاموش نہیں، وہ بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اس بچے کی ماں ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، اس کو ذرا دودھ پلانے کے لیے آپ کو بلایا ہے، ہم آپ کو بہت انعام و اکرام سے نوازیں گے، مہربانی کیجیے، کوشش کیجیے یہ بچہ دودھ لے۔ اب ماں نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، سب دیکھتے رہ گئے کہ بچہ لپٹ گیا اپنی ماں سے۔ وہ لوگ مطمئن ہو گئے کہ بس اب اطمینان سے یہ بچہ پل جائے گا۔ یہی بچہ بڑے ہو کر موسیٰ ماں بنا، اپنی غلام قوم کو، اپنی اوپریس قوم کو، پوری بنو اسرائیل جو صرف غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، ان کو سب کو آزادی دلانے کا کام اسی موسیٰ کے حوالے ہوا، اور یہی موسیٰ بادشاہ کے خرچے سے پلوا کر اللہ نے اپنی قدرت کا تماشا دکھایا، اور بالآخر اس بچے کے ذریعے ایک بہت بڑا انقلاب اس ملک میں آیا۔ کتنے ایسے واقعات میں آپ کو یاد دلا سکتا ہوں اور آپ کو پہلے سے بھی یاد ہوں گے۔ اس وقت جو بات آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت پھر ایک بار سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری بچیاں اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے کردار کو سمجھیں۔ پہلی بات، آپ اپنے کیریکٹر کو پاکیزہ رکھیں، پاک دامن رکھو بیٹے۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی جو سماج میں ہو رہا ہے ان کی نقل کرنا سمجھداروں کی بات نہیں ہے۔ ایک بہت عظیم اور پاکیزہ تاریخ اور تہذیب کی آپ وارث ہو۔ جن خواتین کے نام پر تم میں سے اکثر کے نام رکھے گئے ہوں گے،
کسی کا نام خدیجہ، کسی کا عائشہ، کسی کا فاطمہ، کسی کا زینب، کسی کا رقیہ، کسی کا کلثوم. کیا تاریخ ہے ان خواتین کی. کون سا میدان ہے جس میں ان عظیم خواتین نے کارنامے انجام دیے. یہ ہوم میکر بنی تو ایسی ہوم میکر بنی کہ ان کی اولادیں ان کی تربیت میں رہ کر پوری انسانی برادری کی خدمت گزار بن گئی. امام بخاری نہ بنتے اگر ان کی ماں اس عظیم کیریکٹر کی حامل نہ ہو. جب وہ 6 سال کے بچے تھے، امام بخاری جن کا نام تھا محمد، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بالکل نابینا ہو گئے. تب ان کی ماں نے روزے رکھنے شروع کیے، صدقہ نکالنا شروع کیا اور رو رو کر اللہ سے مانگنا شروع کیا کہ اللہ آپ گواہ ہیں کہ میں نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا اور میں نے یہ منت مانی تھی، یہ نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا کہ میرا بچہ جب بڑا ہوگا تو میں اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا عالم اور خادم بناؤں گی. میری یہ نیت تھی. اللہ وہ تو اندھا ہو گیا، اب وہ کیسے علم حاصل کرے گا؟ اے ساری دنیا کے انسانوں کو بینائی کی طاقت دینے والے رب، میں تیری خوشامد کرتی ہوں، اپنی نیت کا واسطہ دیتی ہوں، میرے بچے کی آنکھوں میں روشنی واپس کر. چند دن گزرے تھے کہ یہ عظیم ماں، اس کو رات میں زیارت ہوتی ہے خواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے بچے کو جگاؤ، تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں اور تمہارے بچے کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی. یہ خاتون اٹھتی ہیں، لپک کے جاتی ہیں، اپنے بیٹے کو جگاتی ہیں. آنکھ کھلتا ہے بچہ، سلام کرتا ہے، امی سلام علیکم. بیٹا وعلیکم السلام. بیٹا کیا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو بچہ کہتا ہے جی امی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں کون سی چادر اوڑھے ہوئے ہوں؟ آپ فلاں رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں. بس ماں بچے کو چمٹاتی ہے، پیار کرتی ہے، لٹاتی ہے اور جانماز بچھاتی ہے اور 2 رکعت نماز شکر پڑھتی ہے. یہ ماں کی دعائیں تھیں، یہ ماں کی تمنائیں تھیں، یہ ماں کا اخلاص تھا کہ اللہ نے نہ صرف یہ کہ اس بچے کے آنکھوں میں روشنی واپس کی، بلکہ اس بچے کے دل میں بصیرت عطا فرمائی، اور پھر اس آسمان کے نیچے حدیث کے سب سے بڑے عالم اور راوی وہی بچہ قرار پایا. وہی ہیں امام محمد ابن اسماعیل البخاری. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے، آپ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ نہ وہ اس عورت نے یہ دعائیں مانگی ہوتی، نہ اس عورت کے اندر اتنا پاک ارادہ اور بلند حوصلہ ہوتا، نہ امت کو امام بخاری ملتے. آپ کیا کر سکتی ہو بچیوں؟ آپ نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں. دنیا بہت ممنون احسان ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی. ایک ایسا صاحب دل بزرگ، سراپا اخلاص، سراپا عاجزی و انکسار، غریب نواز تو ان کا نام ہی پڑ گیا. وہ غریبوں کے ایسے ہمدرد اور ایسے خدمت گزار تھے کہ ان کے اصل نام سے لوگ ان کو کم جانتے ہیں،
اور حضرت خواجہ غریب نواز کے نام سے لوگ ان کو زیادہ جانتے ہیں۔ وہ ایک سفر سے واپس آئے، سنت کے مطابق پہلے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، پیشانی چومی، قدم بوسی کی، ماں کی خیریت پوچھی، ماں نے گلے سے لگایا، کلیجے سے لپٹایا۔ اس کے بعد غور سے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر ماں نے کہا کہ معین الدین، کیا بات ہے، آج بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ تو بیٹے نے کہا کہ ماں، میں کیسے خوش نہ ہوں، اس سفر میں تو عجیب کارنامے انجام ہوئے۔ 7 لاکھ لوگوں نے جو اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، انہوں نے اللہ کو پہچانا، انہوں نے کلمہ پڑھا، اور 70 لاکھ لوگوں نے جو کلمہ پڑھتے تھے مگر زندگی میں گناہ بہت تھے، انہوں نے گناہوں سے توبہ کی، ان کی زندگی بدل گئی۔ جہاں جاتا تھا اماں ایمان کی، ہدایت کی، محبت کی ہوائیں چلتی تھیں۔ اماں اس سفر میں تو کمال ہی ہو گیا۔ ماں نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا اور فرمایا، بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے۔ اب بیٹے کو بھی نخرے سوجھے، ماں سے تو ناز اولاد کر ہی سکتی ہے۔ بیٹے نے کہا، ماں پھر کس کا کمال ہے؟ تو ماں نے کہا کہ میرا کمال ہے، میرا۔ تو پھر بیٹا بولا کہ ماں سفر میں نے کیا، خطرے میں نے مول لیے، تکلیفیں میں نے برداشت کی، اور کمال آپ کا ہو گیا، کچھ سمجھائیے، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا سن، جب بھی میں تجھے دودھ پلاتی تھی، میں ہر دفعہ یہ دعا کر کے، نماز پڑھ کے، وضو کر کے دودھ پلاتی تھی تجھے، یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ میرے دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ میرے بچے کے سینے میں ولایت کا نور اتار۔ کاش کہ آپ کے دلوں میں وہ محبت اللہ کی، وہ تعلق، وہ انسانیت کی محبت، وہ ملک کی محبت، وہ غریبوں کا درد، وہ بیماروں کے کام آنے کا جذبہ، وہ یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے، بیوہ عورت کے گھر کے ٹھنڈے چولہے کو گرم کرنے کا جذبہ، کچھ بڑے کاموں کا جذبہ، کچھ سماج کو سدھارنے کا جذبہ، کچھ جہالت کے اندھیروں کو کم کرنے کا جذبہ، یہ جذبہ اگر آپ کے اندر آ جائے تو میری بچیوں، میں مبالغے کے بغیر کہتا ہوں، آپ مردوں سے زیادہ بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔ اپنی طاقت کو پہچانو، اپنی اہمیت کو پہچانو، اتنی سستی مت بنو کہ اوباش قسم کے لڑکے تم کو متاع کوچہ و بازار سمجھیں۔ مجھے تو یہ جملہ تمہارے سامنے کہنا ہی نہیں چاہیے۔ کیا میں کسی شہزادی سے جسے مجھے کچھ سمجھانے کا موقع مل جائے، کیا میں اس کو یہ سمجھاؤں گا کہ جہاں پناہ کی شہزادی صاحبہ، آپ سلطنت کی شہزادی ہیں، آپ کسی بھنگی سے عشق مت کیجیے گا، کسی بھنگی سے اپنا افیئر مت چلائیے گا؟ کیا میں یہ کہوں گا کسی شہزادی سے؟ میں شہزادی سے یہ کہوں گا کہ آپ ریاست کی شہزادی ہیں، آپ اس ریاست کی غریب عورتوں کی فکر کر لیجئے، فکر بڑھا لیجئے۔ تم بھی سب شہزادیاں ہو، جو مسلمان یہاں بیٹھی ہیں وہ بھی شہزادیاں ہیں، اگر کوئی نان مسلم بیٹی یا بہن یہاں آئی ہے وہ بھی شہزادی ہے۔ تم ملک کے مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔
تماشائی بنے رہنے سے کام نہیں چلے گا. لٹیروں کے ہاتھ میں ملک چلا گیا, چوروں کے ہاتھ میں ملک چلا گیا, چھوٹی عقل اور چھوٹی نظر رکھنے والوں کے ہاتھ میں ملک چلا گیا. یہ ملک اسرائیل نہیں ہے, یہ ملک سعودی عرب بھی نہیں ہے, یہ ملک نیپال بھی نہیں ہے. بھارت ہے, وشال دیش ہے, بہت بڑا ملک ہے. مختلف قسم کے سماج کے لوگ خدا نے یہاں پر بسائے ہیں. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ سب ترقی پائیں, اپنے چھوٹے دائرے میں, اپنے محلے میں, اپنے پڑوس میں, اپنے گاؤں میں, اپنی تحصیل میں, جس حد تک ہو سکے ہم اپنے گھر کو چمکا کر صاف ستھرا رکھ کر ہر اعتبار سے ہم اپنے پڑوس کی کچھ دیکھ بھال کر سکیں. کوئی ایسا بیمار تو نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہو پا رہا, وہ کسی دھرم کو مانتا ہو, وہ آدم و حوا کی اولاد ہے. ہم سب انسانی رشتے سے بھائی بہن ہیں. یہ جذبات ہونے چاہیے. اس موضوع پر سہیلیوں کے درمیان بات ہونی چاہیے, فرینڈز کے درمیان کبھی کبھی ان بہت سنجیدہ ٹاپکس پر بات ہونی چاہیے. ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے, ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے سماج کے لیے, ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے شہر کے لیے, محلے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم اپنے کالج کے اندر کام کرنے والی جو لیڈیز ہیں, جو آیائیں ہیں, ان کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں, کیا کام آ سکتے ہیں. میری پیاری بچیوں, ملک کی ترقی میں, ملک کی تعمیر میں, ریکنسٹرکشن آف انڈین سوسائٹی میں اپنا بھرپور حصہ لگانے کا آج ارادہ کرو. یہ میں بالکل خیالی باتیں نہیں کر رہا ہوں, یہ بالکل فرضی باتیں نہیں کر رہا ہوں. کیا نہیں کر سکتی ہو تم لوگ؟ اپنی پڑھائی, اپنی اسٹڈیز میں ایکسلنٹ اسٹینڈرڈ کو اچیو کرتے ہوئے, اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہوئے, اپنی نگاہوں کو نیچا اور اپنی آواز کو پست رکھتے ہوئے, ایک ویلیوز کے ساتھ, اخلاقی قدروں کے ساتھ ایک شریفانہ مہذب زندگی گزارتے ہوئے اس بات کی تمنا کرو, اس بات کا ارادہ کرو اور اپنے مزاج کو ایسا بناؤ کہ تم جب کسی کی زینت بن کر کسی گھر کی, تم اپنے ماں باپ سے رخصت ہو کر جب تم کسی دوسرے گھر کی زینت بنو تو وہ گھر کو تم سجا دو, اس گھر کو تم خوشبوؤں سے مہکا دو, اس گھر میں محبت کی ایک لہریں اٹھ جائیں. دیکھیں لوگ اور حیرت کریں کہ ساس اور بہو کے تعلقات یہ ہوتے ہیں. ایسی خدمت کرتی ہے بہو, ایسا ادب کرتی ہے بہو, انتھک محنت کرتی ہے بہو اور ہر وقت مسکراتی رہتی ہے. لوگ حیرت کریں کہ یہ کیا گھرانہ ہے جہاں نظر نہیں آتا کہ یہ ساس ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہی ماں ہے, اور یہ بہو نہیں نظر آتی کہ یہ بہو ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ اکلوتی بیٹی ہے. اپنے ہی ہاتھوں, اپنی کم عقلی کی وجہ سے, اپنی ہی تربیت کی کمی کی وجہ سے اکثر گھروں میں آج ساس اور بہو کی جھگڑے, نند اور بھاوت کے جھگڑے اس قدر میننگ لیس اور یوز لیس
اور ایسا احمقانہ رواج ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کو کنڈم کرنے کے لیے مناسب لفظ بول سکوں۔ اپنے اندر صفات پیدا کرو، حسد کی بیماری، جلن کی بیماری، جلسی کی بیماری، اس نے گھر گھر جھگڑے پیدا کر رکھے۔ جو اللہ ہم کو دے اس میں ہم خوش اور مست رہیں، جو دوسروں کو دے اللہ ان کو اور دے اور دے اور دے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم من فضل، اللہ اپنے فضل سے کسی کو کچھ دیتا ہے تو تم کو اس پر کیا اعتراض ہوتا ہے؟ تم اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ یہ حسد کی بیماریوں نے گھروں میں پھوٹ ڈال دیا۔ ذرا ذرا سی بات پر شوہر اور مرد طلاق دیتے ہیں، اور ذرا ذرا سی بات پر نئی نویلی بیویاں یہ میکے جا کے بیٹھ جاتی ہیں کہ میں نہیں آؤں گی، اور پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ عجیب، واقعی میں حیران ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے جہنم بنانے کی یہ بیماری یہ کہاں سے آ گئی، عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی۔ کتنے ہی مرد ہیں، شاید زندگی میں پہلی بار آج کسی خواتین کے مجمع میں مردوں پر بھی کچھ تبصرہ کر رہا ہوں۔ میں ایسا کبھی نہیں کیا کرتا، لیکن ایسا آپ کو نہ لگے کہ صرف ہم ہی کو کہا جا رہا ہے، اس لیے میں مردوں کا تذکرہ پہلے کر رہا ہوں۔ کتنے مرد ہیں جو آ کر ہم جیسے لوگوں سے کہتے ہیں کہ حضرت وہ میں نے غصے میں آ کے طلاق دے دی تھی، میرا موڈ بہت خراب تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، اور اس دن میری دکان پر کوئی کسٹمر نہیں آیا تھا اور میں کیس ہار گیا تھا، اور گھر آیا تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا اور میں نے غصے میں آ کر اس کو طلاق دے دیا۔ کتنی طلاق دے دی؟ ارے حضرت 10 15 20 25 50 جتنی منہ میں آئی سب دے دی۔ اب حضرت کوئی گنجائش نکالیے، پرسوں سے ایک پیاری چائے نہیں ملی، کھانا نہیں ملا، میرے کپڑے نہیں دھلے، بچے اسکول نہیں گئے، کوئی شکل نکالیے کہ میری بیوی مجھ کو واپس مل جائے۔ میں ایسے بیوقوف مردوں سے کہا کرتا ہوں کہ کوئی ایسا واقعہ بھی تمہارے علم میں آیا ہے کہ کسی دن بہت خوش ہو، کوئی مرد شادی کی سالگرہ ہو اور وہ مرد اپنی بیوی کے لیے ایک نیا سوٹ بازار سے لے کر آئے، نئے زیورات لے کر آئے، مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے، اور آ کر بہت خوش بیوی سے کہے کہ بیگم تیار ہو جاؤ، کپڑے بدل لو، میک اپ کر لو، اور وہی بھی بڑی خوش کہ آج پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کس اللہ والے کے پاس سے آئے ہیں کہ اتنا اچھا موڈ ہو رہا ہے، اور بیٹھ کے شوہر صاحب فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ کبھی کوئی اس طرح بھی طلاق دیتا ہے؟ بھائی غصے کو قابو میں کرنا سیکھو، یہ تم نے تربیت نہیں لی، تم نے سیکھا ہی نہیں کہ غصے کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، غصے کو قابو میں کیسے کیا جاتا ہے۔ جس کو دیکھو آج کل نئی شادیاں اس بری طرح فیل ہو رہی ہیں کہ اگر اس کا ریکارڈ سامنے رکھا جائے تو حواس خراب ہو، بہت جلدی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شادی شدہ زندگی کیا ہوگی، اس میں کیا ذمہ داریاں آئیں گی، اس میں کیا چیلنجز آئیں گے، اس کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ ہر لڑکا شادی سے پہلے صرف یہ سوچتا ہے کہ میری شادی ہوگی تو میں شاہ جہاں بن جاؤں، اور ہر لڑکی یہ سوچتی ہے کہ میری شادی ہوگی تو میں ممتاز محل بن جاؤں گی، اور پھر ہم دونوں مل کے تاج محل بنائیں گے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی پناہ، عربی کی ایک کہاوت ہے کہ بعد شہر العسل تأتی سنوات البصر، ہنی مون کے 1 مہینے کے بعد پھر پیاز لہسن کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ زندگی ایک
خالی تماشے کا نام نہیں ہے، یہ زندگی ایک چیلنج ہے، یہ زندگی ایک ذمہ داری ہے۔ بچیوں کو پہلے سے سمجھایا جانا چاہیے کہ تم کو سسرال میں کیسے بیہیو کرنا ہے، کس طرح خدمت کر کے دل جیتنا ہے۔ ساری دنیا کے سب سے عظیم باپ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت چہیتی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب دلہن بن کے رخصت ہونے لگی تو باپ کے کندھے سے چمٹ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیشانی کو چوما، بیٹی کو دعائیں دی اور جاتے جاتے بیٹی کو ایک نصیحت کی۔ سسرال کے لیے رخصت کرتے وقت اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو ایک نصیحت کی، بیٹی باندی بن کر رہنا، تھوڑے ہی دن میں تم ملکہ بن جاؤ۔ باندی بن کر رہنا، یہ کون سکھا رہا ہے؟ شہنشاہ دو عالم، سرور کائنات، رحمت دو عالم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، رحمت دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ نصیحت، یہ تربیت دینی چاہیے بچیوں کو، پہلے سے بتانا چاہیے کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کتنی خوشیاں ہوتی ہیں، کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کتنے چیلنجز ہوتے ہیں۔ یہی لڑکوں کو بتانا چاہیے، ان کے باپوں کو، ان کے خاندان کے بزرگوں کو، بچوں کو بتانا چاہیے کہ مسئلہ شاہ جہاں اور ممتاز محل کا نہیں ہے، مسئلہ حسن اور عشق کا نہیں ہے، مسئلہ ایک فیملی کو چلانے کا ہے، ایک بہترین فیملی کو اچھی تربیت دے کر سماج کو ایک خوبصورت تحفے کے طور پر پیش کرنا ہے۔ جب آپ کو اپنے گھر کو چلانے کا سلیقہ نہیں ہوگا تو ملک کی تعمیر و ترقی میں ہم کیا حصہ لے پائیں؟ ایک بات اور میں کہہ دوں تو اچھا ہے، جو اسلامی تہذیب ہے اتنی خوبصورت، اتنی حسین، اتنی پیاری، اتنی دلکش یہ تہذیب ہے کہ جن قوموں کے پاس یہ تہذیب نہیں ہے کاش کہ وہ حسد کرنے کے بجائے، جلنے کے بجائے اور ہم سے یہ تہذیب چھیننے کے بجائے خود اس تہذیب کو اختیار کرنے کا فیصلہ کریں۔ زبان سے سچ بات بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہماری بچیاں جو حجاب کرتی ہیں، جو پردہ کرتی ہیں، جو با حیا اور با حجاب رہتی ہیں، سماج کے غنڈوں اور اوباشوں کو اپنے سے دور رکھتی ہیں، اپنی ایک پہچان بناتی ہیں۔ یہ حجاب ایک پہچان ہے، یہ حجاب ایک شناخت ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ حجاب ایک پہچان ہے۔ قرآن مجید نے جہاں اس پردے کا، اس اوڑھنی کا حکم دیا ہے، وہاں اس کی فلسفی، اس کی لاجک یہ بھی بتائی ہے، لِكَيْ لَا يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ اوڑھنیوں کے ساتھ نکلیں گی، ڈھک چھپ کر نکلیں گی، تو یہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ شریف زادیاں ہیں، یہ بازاری لڑکیاں نہیں ہیں، یہ متاع کوچ و بازار والی لڑکیاں نہیں ہیں،
جب لوگ دیکھیں گے تو پھر ان کو چھیڑا نہیں جائے گا، ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ کتنی زبردست بات اللہ نے فرمائی۔ یہ پردہ ایک آئیڈینٹی ہے، اپنی شرافت کا اعلان ہے، اپنی پاک دامنی کا اعلان ہے، اپنے پاک صاف کیریکٹر کا ایک سمبل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ یہ میری بندیاں انتہائی قیمتی ایک وجود ہیں، ان کو اس طرح رکھا جائے گا جس طرح کسی قیمتی زیور کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ آپ اپنی عقلی سطح کو، اپنی علمی معیار کو، اپنی ایمانی معیار کو، اپنے تعلق مع اللہ کو، اللہ سے تعلق کو، اسلام سے اپنے تعلق کو بڑھاؤ گے۔ میری عزیز بچیوں، تم امت کا مستقبل ہو، تم خدا کے لیے اپنے کو معمولی اور عام مت سمجھو۔ کس درندگی کے معاشرے کی طرف اس ملک کو ڈھکیل دیا گیا۔ روزانہ کوئی دن بلکہ شاید کوئی گھنٹہ خالی نہیں گزرتا جب کسی بیٹی کی بے عزتی نہ کی جاتی، جب کسی بچی کے ساتھ زیادتی نہ کی جاتی۔ اپنے کیریکٹر کو محفوظ رکھتے ہوئے، اپنے دل و دماغ کو پاک صاف رکھتے ہوئے، اپنی نگاہوں کو پاک صاف رکھتے ہوئے تھوڑا مطالعہ بڑھاؤ، تھوڑا سا علم بڑھاؤ۔ میں بہت محبت کے ساتھ اپنی بچیوں سے کہتا ہوں، پلیز کچھ سنجیدہ کتابوں کا مطالعہ بڑھاؤ۔ حضرت عائشہ کی زندگی کو پڑھو، ان کی بائیوگرافی کو پڑھو۔ اردو میں ایک کتاب ہے سیرت عائشہ، اس کے لکھنے والے کا نام ہے مولانا سید سلیمان ندوی۔ اس کتاب کو پڑھو، ایک آئیڈیل خاتون کیسے بنوں میں، اس میں تم کو بہت مدد ملے گا۔ خواتین اسلام کے کارنامے، عورتوں نے تاریخ میں کیا کارنامے انجام دیے، کن مشکل موقع پر عورتوں نے عظیم کارنامے انجام دیے۔ کیا وہ لمحہ تاریخ کا بھولا جا سکتا ہے جب میدان احد میں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ لمحوں کے لیے ایسا وقت آیا کہ آپ بالکل تنہا مل گئے دشمنوں کو، اور تیروں کی بوچھار چل گئی آپ کے اوپر۔ ایک خاتون تھی ام عمارہ رضی اللہ عنہا، وہ آ کر اس طرح کھڑی ہو گئی اور اس طرح حضور کو اپنے اس میں لے لیا کہ جتنے چاہو تیر مارو، ام عمارہ کے بدن پر لگتے تھے اور وہ برداشت کرتی تھی، اور اللہ کے رسول کے جسم پر ایک تیر نہیں لگنے تھے۔ آج اسلام پر تیر چل رہے ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ بھی بڑی عقل مندی اور ہمت کے ساتھ زبان قال اور زبان حال سے یہ کہیں کہ دنیا جو چاہے کر لے، ہم اسلامی، ابراہیمی، محمدی پاکیزہ تہذیب کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ قوموں کا امتحان آتا ہے، یہ امتحان کا دور چل رہا ہے، یہ ایک آزمائش کا دور چل رہا ہے، ایک چھٹائی کا دور چل رہا ہے۔ کون ہیں پکے ایمان والے اور ایمان والیاں، اور کون ہیں کچے لوگ۔ کسی قیمت پر آپ کو حجاب نہیں چھوڑنا۔ اگر حجاب کے ساتھ کالج جانے میں دقت ہو رہی ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، تو علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کارروائی کر سکتے ہیں۔
کیا کوئی لیگل ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ اب تو زمانے میں اوپن اسکولنگ کا اتنا رواج بڑھ گیا، اتنا زبردست رواج بڑھ گیا، ڈسٹنس ایجوکیشن کا، اوپن اسکولنگ کا، نیشنل لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی۔ میں نے کتنی بچیوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم کو کالج جانے میں دقت ہو رہی ہے، اور اگر کوئی مقامی طور پر لوگ بھرپور مدد نہیں کر پا رہے ہیں تو تم اوپن اسکولنگ میں سوئچ اوور کر لو، اوپن اسکولنگ میں جاؤ۔ اب تو انگلینڈ میں، برطانیہ میں اوپن اسکولنگ انٹرنیشنل لیول کی اتنی مقبول ہو گئی ہے کہ پوری دنیا کی 70,000 لڑکیاں ایک اوپن اسکولنگ سے انسٹیٹیوشن سے جس سے میں واقف ہوں، اس سے لوگ اپنی پڑھائی پوری کر رہے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا وقت آ جائے کہ پڑھائی چھوڑنی ہی پڑ جائے تو میں بالکل یہ کہنے کو تیار ہوں، تو میں اسلامی تہذیب کو نہیں چھوڑنا، بھلے کچھ بھی چھوڑنا پڑ جائے۔ یہ امتحان کا وقت ہے، یہ ایک آزمائش کا وقت ہے، یہ اس بات کا ایسا وقت ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہیں وہ لوگ جو وفادار ہیں، کون ہیں جو مضبوط ہیں، کون ہیں جو صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، دل ان کا اندر ایمان نہیں بنا۔ میں نے گھریلو زندگی کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے، اپنی سسرال میں رہتے ہوئے ایسا اخلاق بناؤ کہ سب طرف مسکراہٹیں ہوں، سب طرف محبتیں ہوں، سب طرف خوشیاں ہوں۔ اگر کوئی بات کڑوی نظر آتی ہے برداشت کرو، اس کو ٹال جاؤ۔ تھوڑا انتظار کر لو، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن پھل جو پکتا ہے تو تھوڑے انتظار کے بعد ہی پکتا ہے۔ پھل میں مٹھاس فوراً نہیں آتی، ایک وقت لگتا ہے۔ اس خداوندی قاعدے پر یقین کرو۔ اپنے گھریلو زندگی کے بارے میں بھی میں نے کچھ باتیں کہیں بڑی محبت کے ساتھ۔ اپنے کردار کو تھامنے، اپنی نگاہوں، دلوں، کیریکٹر کو پاکیزہ رکھنے، اس کی طرف بھی میں نے اشارے کیے۔ موبائل اور انٹرنیٹ وغیرہ کا استعمال بہت سمجھداری کے ساتھ، بہت سمجھداری کے ساتھ۔ یہ واقعی یہ جو موبائل ہے اور اس پر جو نیٹ کا سسٹم ہے، وہ ہمارے حضرت کہا کرتے ہیں کہ یہ کتنا صحیح نام ہے، انٹر دا نیٹ۔ یہ انٹرنیٹ نہیں ہے بلکہ انٹر دا نیٹ۔ نیٹ کہتے ہیں جال کو، یعنی تم جال میں پھنس جاؤ۔ آج کل یہ ہو رہا ہے، نوجوانوں کو تربیت دے رہے ہیں کچھ لوگ، اور ان کو ٹرین کر رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں سے کیسے بات کرنا ہے، کہ ان کو سکھایا جا رہا ہے۔ 2 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے مسلمان آپس میں کیسے بات چیت کرتے ہیں سیکھو۔ سلام کرنا سکھایا جاتا ہے، خیریت پوچھنا سکھایا جاتا ہے، الحمدللہ کہنا سکھایا جاتا ہے۔ اور لڑکیوں کے موبائل نمبر لے کر وہ ان سے بات چیت شروع کرتے ہیں، چیٹنگ شروع ہوتی ہے، اور لڑکی بالکل نہیں سمجھ پاتی کہ یہ لڑکا مسلمان نہیں ہے۔ اول تو اگر مسلمان ہوتا تب بھی کسی اجنبی لڑکے کے سلام کے جواب میں
کسی سمجھدار لڑکی کو کبھی جواب نہیں دینا چاہیے۔ لیکن ہماری بچیاں بھی بھولی بھالی معصوم، وہ بہت جلدی یقین کر لیتی ہیں کہ کوئی بہت بڑا عاشق مل گیا، کوئی دوست مل گیا، کوئی ساتھی مل گیا۔ ایک عمر ہوتی ہے کچے پن کی، بھولے پن کی، کم سمجھی اور نا تجربہ کاری کی۔ اب تو ماہرین نفسیات جو ہیں، سائیکالوجی کے ماہرین، سائیکیٹرک ایکسپرٹس جو ہیں، انہوں نے تو سائنٹیفک ریسرچ کرنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ جو 13-14 سال کی عمر ہوتی ہے، یہاں پر برین میں ایک ونڈو کھلتی ہے، اور سے سننا، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے لو ونڈو۔ یہ لڑکے کے دماغ میں بھی کھلتی ہے، لڑکی کے دماغ میں بھی کھلتی ہے۔ یہ برین کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے جو اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے، اور اس عمر میں بچے اور بچی کے دل و دماغ میں ایک جذبات، ایک خیال، ایک خواہش آنی شروع ہوتی ہے، کاش کہ کوئی میرا ہوتا اور میں اس کا ہوتا، کوئی میری ہوتی اور میں اس کی ہوتی۔ اس قسم کے جذبات، یہ جو ٹین ایج کہلاتی ہے، 13 to 19، اس ایج میں ڈاکٹرز کہتے ہیں، برین اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ دماغ میں وہ ونڈو کھلتی ہے۔ اب یہ جو عمر ہے، یہ بننے اور بگڑنے کی یہی عمر ہے۔ اگر مائیں یہاں کچھ بیٹھی ہیں تو ان ماؤں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو جب وہ اس عمر میں پہنچنے لگے، اس سے بہت پہلے ان کو آپ ایجوکیٹ کرو، ان کو سمجھدار بناؤ، ان کو اونچ نیچ سمجھاؤ، ان کو یہ بتاؤ کہ کیسے لڑکوں سے، بیٹوں کو یہ کہیے کہ کیسے لڑکوں کو تم کو دوست بنانا ہے، اور مائیں اپنی بچیوں کو سمجھائیں کہ کلاس کی کس لڑکی کو تم کو سہیلی اور فرینڈ بنانا ہے۔ سمجھدار ماں باپ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں سے کہتے ہیں کسی موقع پر سال میں ایک آدھ بار کہ تم اپنی پوری کلاس فیلوز کو ایک دن گھر پہ دعوت کرو، کھانے پہ بلاؤ، ڈنر پہ بلاؤ، لنچ پہ بلاؤ، اور ماں بیٹھ کر دیکھتی ہے سب بچیوں کو، خوب انجوائے کرتے ہیں سب لڑکیاں۔ ماں نظر رکھتی ہے کہ ان 40 لڑکیوں میں کون لڑکی ہے جس کی آنکھوں میں شرافت اور پاکیزگی، جس کی آنکھوں میں حیا۔ ایک آدھ لڑکی کو سمجھ میں آتی ہے اس کی، تو سب کے جانے کے بعد اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی اگر تم کو فرینڈشپ کرنی ہے، دوستی کرنی ہے، کسی کو سہیلی بنانا ہے، تو بس اس لڑکی کو سہیلی بنانا، باقی سب میں سے کسی کو سہیلی مت کرو، فاصلے رکھو۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تم اپنے کلاس کے سارے ساتھیوں کو بلاؤ گھر پر، اچھی دعوت کا انتظام کرو، اور باپ بھی دوستانہ انداز سے سب کے ساتھ شریک ہوتا ہے اور بہت محبت کے ساتھ سب پر نظر ڈالتا ہے۔ کوئی ایک آدھ لڑکا اس کو نظر آتا ہے کہ یہ ذرا خاموش، سنجیدہ، مہذب، شائستہ لڑکا نظر آیا، تو وہ اپنے بیٹے سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے، بیٹا بھی کہتا ہے کہ جی ابو واقعی وہ لڑکا بہت اچھا ہے، تو بس تم اس سے دوستی کرنا، باقی کسی کے قریب مت جانا۔ نہ مائیں تربیت دے رہی ہیں، نہ باپ تربیت دے رہے ہیں، ایک بالکل خضرو گھاس کی طرح بچے اگ رہے ہیں، جس گھاس کو کوئی مالی قینچی سے کاٹتا نہیں، وہ جنگل بن جاتی ہے۔ جن بچوں اور بچیوں کو ان کے ماں باپ نہایت ذہانت و شفقت اور محبت کے ساتھ ان کی نگرانی نہیں کرتے، ان کی تربیت نہیں کرتے، وہی بچے کرمنل بنتے اور وہی لڑکیاں شکار بنتی۔
زمانہ کیسا ہے، ماحول کیسا ہے، اس کو سمجھو، ہوش حواس کے ساتھ سمجھو، آنکھیں کھول کر جیو۔ یاد رکھنا کہ ایک لڑکی جب گھر سے نکلتی ہے تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، میرے استاد نے نہیں کہا، کہ شیطان پیچھا کرتا ہے۔ اور آج کل تو انسانی شیاطین کی کثیر آبادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میل اور فیمیل کے درمیان ایک اٹریکشن رکھا ہے، ایک مقصد کی خاطر، اس لیے کہ وہ اٹریکشن نہ ہوتا تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی سمجھدار لڑکا شادی کے لیے تیار ہوتا، کوئی سمجھدار لڑکی شادی کے لیے تیار ہوتی۔ میں تو اکثر نکاح کی محفل میں بھی یہ بات چھیڑتا ہوں، لوگ خوب ہنستے ہیں کہ اگر وہ اٹریکشن نہ ہوتا تو کوئی سمجھدار لڑکا شادی کے لیے تیار نہ ہوتا، پکڑ کے زبردستی اس کو نکاح کے لیے بٹھایا جاتا تو وہ چپل جوتے چھوڑ کے بھاگتا اور جا کر پولیس اسٹیشن میں FIR لکھاتا اپنے ابا اماں کے خلاف کہ میں نے کیا بگاڑا ہے ان کا، یہ میری شادی کر رہے ہیں، اچھی بھلی میری آزادی ختم ہو جائے۔ لیکن اٹریکشن ہے، وہ اٹریکشن الٹا مجبور کرتا ہے۔ لڑکا چاہتا ہے اگلے سال کے بجائے اگلے ہفتے ہو جائے شادی، لڑکی بھی یہی چاہتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شوگر کوٹڈ کر دیا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ذمہ داریاں آنی ہیں، اس کے بعد جو چیلنجز آنے ہیں، وہ کوئی اپنے سر پر لینے پر آمادہ ہی نہ ہوتا اگر پہلے سے یہ اٹریکشن نہ ہوتا۔ تو یہ اٹریکشن مقصود نہیں ہے، میرے اشاروں کو سمجھنا، یہ اٹریکشن بالکل مقصود نہیں ہے۔ اٹریکشن تو ایک ذریعہ ہے فیملیوں کو وجود میں آنے کا، نسل انسانی کے چلنے کا۔ اب اس اٹریکشن کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے، قابو میں رکھنا ہے، حدود کے اندر رکھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، چپ کے اللہ سے دعائیں مانگو کہ اللہ مجھے بہترین رفیق حیات عطا فرما، شریف ساتھی عطا فرما۔ ان دعاؤں میں بالکل نہیں شرمانا چاہیے، اللہ سے مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میری زندگی خوشگوار گزر جائے، غموں سے بچانا، ظلم و زیادتی سے بچانا، جھگڑوں سے بچانا، اور ایسے گھر میں مجھے لے جانا جس گھر میں اللہ جا کر میں اسلام کی کچھ خدمت بھی کر سکوں، میں قوم کی اور ملک کے کچھ کام آ سکوں، میں کچھ غریبوں کی سیوا کر سکوں۔ اللہ میرا نصیب ایسا بنانا۔ جب تمنائیں اچھی ہوں گی تبھی اچھی دعا زبان سے نکلے گی۔ دعا کہتی ہی اس تمنا کو ہے جو دل سے نکل کر زبان پر آ جاتی ہے۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں۔ یہ دعا جو ہے یہ دراصل تمنا ہے، جب تک وہ دل میں رہتی ہے وہ تمنا ہوتی ہے، جب وہ اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تمنا تو وہ دعا بن جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اکثر ضروری باتیں بہت سادہ لفظوں میں اپنی بچیوں سے، بچیوں کی ماؤں سے عرض کر دی ہے۔ مجھے بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ بہت بڑی تعداد میں آپ یہاں آئیں، اللہ آپ کے ایک قدم کو قبول فرمائے۔ کتنی ہیں جن کو شاید بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ملی، وہ تکلیف و مشقت کے ساتھ کھڑی رہیں، یہ ان کی مزید قربانی ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کے پاکیزہ دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اسلام کی محبت ہے، ملک کے لیے کچھ کام آنے کا جذبہ ہے۔ ہماری دلی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ ملک، یہ بھارت ہر پہلو سے ترقی کرے، اور اس ترقی میں ہمارا بھی حصہ، تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی لگے، اس دیش کے وکاس میں، اس ملک کی ترقی میں، اور ترقی بھی ہر پہلو سے۔
یہ ترقی کافی نہیں ہے کہ ہمارا ملک ایک نیوکلیئر طاقت بن گیا. ایک طرف ملک نیوکلیئر طاقت بن گیا، دوسری طرف ہزاروں کسان، لاکھوں کسان خودکشی کر چکے اور روزانہ کر رہے ہیں. لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ریپ کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، لنچنگ کی جا رہی ہے. یہ کون سی ترقی ہے؟ یہ ترقی وہ ترقی نہیں ہے. ایک ہر پہلو سے ترقی، اور ہر پہلو سے ترقی کے لیے آپ سب ہر پہلو سے اپنے کو امپروو کرنے کی کوشش کیجیے. جو علماء کے خطابات یوٹیوب وغیرہ پر آتے ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کو لگے کہ یہ ہماری فریکوینسی میچ کرتی ہے، آپ ان خطابات کو سنیے. کچھ اچھی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، کچھ اللہ کے نیک بندوں سے اصلاحی تعلق قائم کیجیے. میری دل و جان سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اس سے بہت زیادہ بلند معیار تک آپ ایمان اور اخلاق کے لحاظ سے ترقی کرتے کرتے پہنچیں. میں آپ سب سے بھی اپنے لیے بہت دعاؤں کا خواستگار ہوں. شکایت کے طور پر نہیں کہتا، اطلاع کے طور پر کہتا ہوں کہ سخت بیماریوں اور تکلیفوں سے گزر رہا ہوں. دعا کیجیے اللہ مجھے جب تک رکھے صحت کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو آسان موت دے کر ایمان کامل پر مجھے اپنے پاس بلا لے اور محض اپنے کرم سے مغفرت فرما دے. میں ان دعاؤں کے ساتھ آپ کو رخصت کرتا ہوں کہ دونوں جہان کی خوشیاں اللہ آپ کے نصیب میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ایک منٹ ذرا مجھے وہ دودھ ذرا ایک بات مجھے یاد دلائی. اچھا ہے کہ میں اس کے بارے میں بھی عرض کروں. مجھے ذرا سی ایک دوا پی لوں میں، پھر میں بات شروع کروں گا. 1-2 منٹ انتظار. آپ کو فارم دیے گئے ہیں، مجھے معلوم ہو جاتا، جواب مل جاتا. ہاتھ اٹھا دیجیے. ٹھیک، فارم بھر دیے ہیں، بہت شکریہ. یہ اصل میں دیکھیے اس بات کی کوشش شروع کی جا رہی ہے کہ ہم لوگ ایک کراؤڈ کی شکل میں نہ رہیں، ایک بہت ہی آرگنائز ایک کیڈر بنے، اور ایک ایسا کیڈر بنے کہ جو اپنے دیش کی اور ملک کی ترقی میں دن رات حصہ لے، کوئی ٹھوس کام کرے جس سے ہمارے ملک کے کسانوں کو بھی فائدہ پہنچے، مزدوروں کو بھی فائدہ پہنچے، غریبوں کو بھی فائدہ پہنچے، اور تمام ویکر سیکشنز کے لوگوں کو کم سے کم ان کو فائدہ پہنچے، اور ہمارے ملک کی دنیا میں اچھی شہرت. آپ میں سے جن بچیوں نے، بہنوں نے اس فارم کو فل اپ کر دیا ہے، وہ والنٹیئرس کو جمع کر دے دیں اور وہ ہم تک پہنچ جائیں گے. اور اس کے بعد میں انشاءاللہ یہاں کے لوگوں سے مشورہ کر کے پوری ترتیب اس بات کی بنانے کی کوشش کروں گا کہ یہاں باقاعدہ مستقل طور پر آپ کی صلاحیتوں کو آگے بڑھایا جائے، آپ کو تربیت دی جائے، اور اپنے شہر کی ترقی میں بلا کسی تفریق کے پوری انسانی برادری کی خدمت کے لیے آپ کی صلاحیتوں کو اور آپ کے ریسورسز کو استعمال کیا جائے. یہ پہلا مرحلہ تو دراصل فارم بھرنے کا تھا، وہ آپ نے بھر دیا ہوگا. انشاءاللہ اس کے بعد چند ہی دن کے بعد اس کے بارے میں آپ کو اطلاع کر دی جائے گی. آپ نے اپنا کانٹیکٹ نمبر اگر لکھ دیا ہوگا تو زیادہ اچھا ہے. دوسری بات ایک اور مجھے کہنی ہے، میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہر جگہ پوری سیکورٹی کا انتظام کرتے ہیں، پوری آسانیاں فراہم کرتے ہیں. اور میں تو یہ تک کہتا ہوں ہر جگہ، کل بھی میں نے کہا تھا کہ لوگ اپنے اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن جائیں اور وہاں جا کر پولیس آفیسر سے ہر محلے کے لوگ 2-4 لوگ جا کر اپنا تعارف کرائیں، شکریہ ادا کریں
اور اسے کہیں کہ آپ ہمارے علاقے کے حاکم ہیں، گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے آپ دن رات ڈیوٹی دیتے ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں اور یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو جس میں ہم بھی کچھ آپ کا ساتھ دے سکیں تو ہم لوگ حاضر ہیں۔ شہریوں اور پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے درمیان اچھے سے اچھے رشتے بننا، اچھے سمبند بننا اور دونوں طرف ایک دوسرے پر بھروسہ ہونا، یہ ہر ترقی یافتہ معاشرے کی علامت اور پہچان ہے۔ ہم نے یورپ میں بہت بار دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ شہریوں اور پولیس کے درمیان بہترین رابطہ ہے، بہت اچھا بھروسہ ہے۔ ہمارے ملک میں وہ ماحول نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم وہ ماحول بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور آل انڈیا ایکتا موومنٹ وہ بالکل اسی قسم کے مثبت اور پازیٹیو کاموں کے لیے چلائی جانے والی ایک تحریک ہے، جس سے ہمارے ملک کی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو بھی مدد ملے، ان کو بھی فائدہ پہنچے، اور ہم قوم کی غربت اور جہالت کو اور قوم کے آپس کے اختلاف کو اور قوم کے کچھ عناصر پر ہونے والے ظلم کو سمجھداری اور ہمت کے ساتھ دور کر سکیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ کام بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ آپ اپنے گھر کے مردوں کی اجازت سے انہی کی نگرانی میں، انہی کو اعتماد میں لے کر جس حد تک وہ آپ کو اجازت دیں اس حد تک آپ ان کاموں میں شریک ہوئیے۔ آپ کا اولین کام اپنے گھر کی دیکھ بھال ہے اور اپنا فیملی مینجمنٹ ہے اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت ہے۔ جزاک اللہ۔